ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ قدر کریے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ دکھ درد کی دو ہی دوا ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ ماں باپ کے سائے میں ملتی ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جب ماں چھوڑ کے جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ماں باپ جیسے نخرے کوئی نہیں اٹھاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت میں داخلے کا درمیانی سب سے عمدہ اور آسان دروازہ ہے، اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک سے ضائع کر لو یا اطاعت و فرمانبرداری سے اس کو محفوظ کر لو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو کیونکہ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں، یاد رکھیں باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔
ماں بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تبھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، پر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ وفا کرنی ہے تو ماں باپ سے کرو، دنیا آپ کو تبھی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کے لیے کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔